سلیکشن آف پوٹینسی پارٹ 11 دوستوں، پارٹ 10 کے آخر میں ہم کہہ رہے تھے وہ دبے ہوئے کیسز کے حوالے سے کہ ان کو کھولنا ہو تو پھر ہمیں چھوٹی پوٹینسیوں سے کام نہیں بنتا، وہاں ہمیں کمپیریٹیولی ہائی پوٹینسی دینی پڑتی ہے 200 سے اوپر عام طور پر۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یوں سمجھے کہ جتنا پرانا دبا ہوا کیس اتنی بڑی پوٹینسی۔ تو لیکچر 11 پہ آتے ہیں، پوٹینسی پارٹ 11، جہاں آپ کے پاس ایسے کیسز آ جائیں جنہیں لا علاج قرار دیا جا چکا ہو تو اصولاً لو پوٹینسی سے اس کا علاج شروع کریں، 6C 12C وغیرہ۔ یہاں پر 30 پوٹینسی کا اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو احتیاط سے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگرچہ 30 پوٹینسی اتنی اونچی پوٹینسی نہیں ہے، لیکن اس کو لو بھی نہیں کہتے، کچھ تو اس کو درمیانی پوٹینسی کہتے ہیں۔ وجہ کہ قوت یاد بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے اور مرض بہت ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی حاملہ خاتون کو دوران حمل کوئی ایسی دوا دینا چاہتے ہیں کہ بچہ اس موروثی میال سے جو اس کے خاندان میں چلا آ رہا ہے اس سے آزاد ہو جائے، تو یہاں CM سے نچلی پوٹینسی کا استعمال نہ کریں، CM سے نچلی پوٹینسی کا استعمال نہ کریں، تاہم ایسی پوٹینسی کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے حاملہ کی صحت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ جو ویوز ابھی میں نے لیکچر 10 کے آخر میں بھی اور یہ جو میں نے اب تک دی ہیں، یہ بینرجی کی کتاب کرونک ڈیسیزز اٹس کازز اینڈ کیور میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے اس کا ریفرنس پوچھنا چاہے تو یہ P بینرجی کی کتاب ہے، کرونک ڈیسیزز اٹس کازز اینڈ کیور۔ اب ہم بلیک ووڈ A.L. بلیک ووڈ کی کتاب مینول آف میٹیریا میڈیکا تھراپیوٹکس اینڈ فارماکالوجی سے اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کے پریفیس میں، جس کو پیش لفظ ہم کہتے ہیں، میں لکھتے ہیں کہ پوٹینسی کا انتخاب جو ہے اس کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تین باتوں کا خیال، تو وہ 3 کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ جو دوا آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی نیچر، اس کی فطرت، اس کا ایسنس کیا ہے، یعنی نیچر آف دی ریمیڈی کیسی ہے۔ تو نیچر آف دی ریمیڈی دیکھیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ کس نیچر کا ہے، تو اس میں اس کی کوئی خاص علامتیں نہیں بیان کی جاتی، وہ اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ان دا نٹ شیل، جس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی نیچر کیا ہے۔ اسی طرح جو دوا آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی نیچر کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا، مرض کی کلینکل ہسٹری کیسی ہے، یعنی مریض کن کن بیماریوں سے، کن کن پیتھالوجی میں مبتلا رہا ہے یا اب ہے، اور کس کس سٹیج سے گزر کر کہاں تک پہنچا، یہ ساری اس کی کلینکل ہسٹری ہوگی۔ مریض کے جذبات، خیالات اور ٹیمپرامنٹ کیسے، جذبات، خیالات، ٹیمپرامنٹ کیسے، ان تینوں امور کا خیال رکھ کر پوٹینسی کا انتخاب کیا جائے۔ ایسی دعائیں جو اپنی کروڈ حالت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایسی دعائیں جو اپنی کروڈ حالت میں بے اثر ہیں، ان کو آپ 12 ڈیسیمل سکیل سے لے کر 30C یا 200C تک استعمال کریں، یعنی 200 سینٹیسیمل سکیل۔ اور ایسی دعائیں جو اپنی کروڈ حالت میں، خام حالت میں بھی ایکٹیو ہوتی ہیں، ان کو آپ 1x سے 200 تک استعمال کریں۔ اور ایسے مریض بھی آپ کے پاس آتے ہیں
جن کا اعصابی نظام بہت تیز ہوتا ہے، جو دواؤں کا فوری اثر قبول کرتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نچلی پوٹنسیاں استعمال کریں۔ بلیک ووڈ نے یہ کہا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ ایسے مریض جو بہت ڈھیلے ڈالے اور سست ہوتے ہیں، جن پر دعا جو ہے وہ جلدی اثر نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کو اونچی پوٹینسی استعمال کرنی چاہیے۔ اور ایسے مریض جن کی کرونک ہسٹری جن میں ملتی ہے، ان کے لیے 30 سے لے کر 200 سینٹیسیمل اسکیل، یعنی 30 سی سے لے کر 200 سی تک، اور اس سے اونچی پوٹینسیاں استعمال کریں۔ یہ تو بات ہو رہی تھی اے ایل بلیک ووڈ کی، اور اس کی کتاب اے مینول آف میٹیریا میڈیکا تھراپیوٹکس اینڈ فارماکالوجی، اس کے پری فیس میں اس نے جو لکھا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے۔ اب ہم پوٹینسی کے حوالے سے آپ کو آئن واسٹن اور مشل شائن کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، انٹرویو ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ اور یہ انٹرویو مشل شائن نے لیا ہے آئن واسٹن سے۔ مشل شائن کا تعلق جو ہے وہ ریجنٹ پارک لندن سے ہے۔ مشل شائن نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، واٹ اباؤٹ دا پوٹینسی۔ آئن واسٹن کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ بھی انٹرنیشنل لیول کا ہومیوپیتھ ہے، مختلف جگہ پر سیمینارز کا انعقاد کراتا ہے۔ اس کی ایک مشہور کتاب ہے اے گائیڈ ٹو دی میتھوڈالوجیز آف ہومیوپیتھی، اور ایک دوسری کتاب ہے دی ٹاؤ آف ہومیوپیتھی۔ تو گزشتہ کچھ سالوں سے اس کا کام جو ہے کانسٹیٹیوشنل ورک پر ہو رہا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے یہ شخص۔ اس کا تعلق بھی یو کے سے ہے۔ تو ہم اب آپ کے سامنے یہ ایک مکالمہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ مشل اور آئن واسٹن کے درمیان ہوا ہے، یعنی انٹرویو۔ تو مشل شائن اس سے سوال کر رہی ہے اور آئن واسٹن اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو اب ہم بار بار نام لینے کی بجائے سوال جواب پر بات کریں گے۔ سوال، مشل شائن نے پہلا سوال کیا ہے کہ آپ پوٹینسی کا انتخاب کیسے کرتے ہیں، اور آئن واسٹن کا جواب سنیں۔ میں اس حوالے سے کئی ممکنات پر غور کرتا ہوں، مثلا مریض کی عمر اور توانائی، مرض کی گہرائی، موروثیت وغیرہ، لیکن جس بات کا میں سب سے زیادہ خیال رکھتا ہوں وہ ہے علامات کا روشن اور واضح ہونا۔ مطلب یعنی علامات جتنی گائیڈنگ ہوں گی، جتنی روشن اور واضح ہوں گی، بڑی کلیئر کٹ ہوں گی، تو اتنی پھر میں پوٹینسی کو بڑھاتا ہوں۔ سوال، مریض کی عمر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی جتنا جوان اتنی ہائی پوٹینسی، آپ کا یہ مطلب ہے؟ جی ہاں، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک عمر رسیدہ مریض توانائی سے بھرپور ہو تو اسے بھی اونچی پوٹینسی دی جا سکتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ ڈائریکٹ عمر کا ہی تعلق نہیں ہے، اصل تو بات توانائی کی ہے۔ اور اسی طرح میں کہوں گا کہ یہ میں اپنی طرف کہہ رہا ہوں کہ ایک جوان بندہ آپ کے پاس آتا ہے لیکن ہے ہی میری طرح نحیف و ناتوان، تو وہاں بھی شاید اس کو اونچی پوٹینسی دینے کے حوالے سے ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا۔ مشل کا سوال ہے مزاج کی شناخت، ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے کہ مزاج کی شناخت کیا ہوتی ہے۔ تو آئن واسٹن نے اس کا جو جواب دیا ہے، مریض پر نظر پڑتی جو تاثر آپ کے ذہن میں ابھرے وہ اس کو آپ مزاج کہہ سکتے ہیں۔ تاہم یہ تاثر بھی حرف آخر نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جوں
کہانی آگے بڑھتی ہے، بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، نئے نئے انکشافات سامنے آتے چلے جاتے ہیں، اور بسا اوقات آدمی کو اپنی جو اس کی اوپینین ہے اس پر نظر ثانی بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ تاہم یہ ہے کہ نیچرلی جب مریض آپ کے سامنے آتا ہے تو یہی کہا گیا ہے کہ فوری طور پر تو آپ نے لکھنا اور انٹرویو لینا شروع نہیں کر دینا، اس کو تھوڑا آبزرو کرنا ہے، واچ کرنا ہے۔ اس کے لیے چاہے آپ 1 منٹ لگاتے ہیں، آدھا منٹ لگاتے ہیں، 4-5 منٹ لگا دیتے ہیں، یہ کوئی فکس نہیں ہے، لیکن وہ ایک تاثر لینے کے لیے آپ جب حاضر دماغی سے اور فوکس کرتے ہوئے اس کو بغیر کوئی بات کیے، بات کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے۔ اور دیکھیں ہم بھی جب جیسے بھی کہیں جاتے ہیں اور جب کوئی نیا بندہ آپ کو ملتا ہے، جب ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو کوئی تاثر تو ذہن میں ابھرتا ہے نا کہ یہ کیسی شخصیت ہے، اس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب مریض پر نظر پڑتی جو تاثر آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ اس کی مزاج کی شناخت ہے یا اس کے مزاج کی شناخت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہم پوٹینسی لیکچر 11 کا اختتام کرتے ہیں، لیکچر 12 پر پھر 12 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔